حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس طرح کہتی ہو یہ بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو یہ بات نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، یعنی میرا نام نہیں لیتی۔ دیکھنا ذرا آگے کیا آتا ہے جی، پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام زبان سے ہی چھوڑتی ہوں نہ کہ دل سے۔ کیا مزہ ہے، کیا چاشنی ہے، کیا انوارات ہیں، کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام زبان سے ہی چھوڑتی ہوں نہ کہ دل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی لوگ مسجد کے پاس جو جگہ ہوتی ہے میں نیزے سے کرتب دکھا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر رکھا تھا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان سے حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پردہ کیے کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہ ہٹ گئی۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل تماشے کی شوقین ہو کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ دیکھیں نا لڑکی جس کی عمر کھیل تماشے کی، اب وہ آپ خود فیصلہ کر لو کیا حکم کس طرح علماء بتائیں گے۔ اب کوئی ماں بہن بہو بیٹی اس کی نقل کر لے کہ میں فٹ بال دیکھوں گی، والی بال دیکھوں گی اور کرکٹر کو دیکھوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح مسلسل اور تیز نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بولتے تھے، مضمون اس قدر سادہ اور واضح کہ سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نہایت پیار و محبت سے پیش آتے تھے، ان کی تربیت کے لیے بڑے پیارے انداز سے کوشش فرماتے تھے، اس شفقت سے ہدایت دیتے تھے کہ بچوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دلوانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شروع سے دین کی پکار سن لے اور اسلام و توحید اس کے لاشعور میں جاگزیں ہو جائے۔ یا حضرت والا کی بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ گود میں بچہ ہے، فلم دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، کوئی کہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہو، آپ کیا کر رہی ہو ماں، اور وہ کہ چلو چلو زیادہ مولوی مت بنو۔ بچے کو کیا معلوم کہ فلم کیا ہے، گانے کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گندے ڈائلاگ کیا ہے، بچے کو کیا معلوم۔ اگر بچے کو کچھ معلوم نہیں تو کان میں اذان اور تکبیر کیوں دلائی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو زندگی کے آداب سمجھاتے، کوئی ساتھ کھانے بیٹھتا تو اسے کھانے کا سلیقہ بھی بتاتے تھے۔ اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو آداب کے خلاف کھاتے دیکھا تو فرمایا اے بچے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اگر مختلف چیزیں رکھی ہیں ڈش میں جیسے پھل ہے 3-4 قسم کے پھر تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر صرف ایک ہی ڈش ہے تو بیچ میں گھسنا، ادھر سے گھسنا، ادھر ہاتھ مارنا، ایک ہی طرف سے لیتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ولادت کے موقع پر گھٹی دیا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم، پوچھنا پڑے گا، پتہ ہے آپ کو؟
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی، سنت تہنیک جو ہے نا، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر اسے میرے حوالے کر دیا۔ بچوں کا اتنا لحاظ فرما دے کہ اگر عبادت میں حرج ہوتا تب بھی ناراض نہ ہوتے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی تھی، ہنستی بھی نہیں تھی، کسی چیز میں دل بھی نہیں لگتا تھا، بیمار بھی پڑ گئی۔ آج پہلی دفعہ اس عمر میں سنا کہ 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 6 مہینے کے بعد ہی چپ لگ گئی، خاموش لگ گئی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں ہٹانا چاہتے تو آپ اشارے سے فرماتے کہ رہنے دو۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ انہیں اپنے گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے جو تم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دوبارہ پڑھتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم فرماتے۔ آج کل کیسے کیسے نام چاہیے ان کو، دینی بھی چاہیے لیکن ایسا ہو جس کا کسی کا وہ نام ہی نہ ہو، وہ کہاں سے آئے گا بھائی، وہ کس طرح آئے گا؟ لیکن وہ بس شوق ایک چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے ٹیڑھا میڑھا ہو۔ اور سورہ نمل ہے، نمل جو نہیں چنٹی کا، ایک حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صاحب آئے تعویذ لینے کے لیے کہ میری بچی بالکل دبلی پتلی سوکھی کانٹا 6 سال کی ہے، لگتی ہے 3 سال کی۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا نام ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا نمل، چونٹی۔ کہا سے نام لیا؟ کہا قرآن پاک میں سورہ نمل ہے نا۔ تو فرمایا نام ہی جب چونٹی ہے تو ہوگی بھی چونٹی، یہ کوئی نام ہے؟ پھر وہ سمجھایا ان کو، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے نام الگ چھپے ہوئے ہیں وہ دے دیے، ماشاء اللہ۔ لیکن اب تو اللہ معاف فرمائے، ہر وقت کوئی نیا نام چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم فرماتے، اسے والدین کی اہم ذمہ داری شمار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ہمارے یہاں نہیں لیکن جو گاؤں وغیرہ ہوتا ہے اس میں جب تک اس کا انتقال نہ ہو جائے خاندان کی کسی فرد کا، جب تک وہ نام نہیں رکھ سکتے، ہمارے خاندان میں میرے تایا کے جو بیٹا ہے ان کے پوتا ہوا تو نام مجھ سے پوچھا، میں نے کہا عبداللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عبد الرحمن اور عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کہا وہ تو بابا تو حیات ہیں۔ میں نے کہا تو؟ میں نے کہا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پوتے کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، حافظ عبداللہ میاں، حضرت والا کے پوتے کا نام حافظ عبداللہ، حضرت والا کے پڑھ نواسے کا نام عبداللہ حضرت نے رکھوا ہے، حضرت کے نواسے کا عبداللہ، یعنی کہ حافظ عبداللہ میاں کی ہمشیرہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اس میں کیا ہے بھائی؟ اچھا جی، تو جب وہ نام پتا چلا کہ فیروز نے یہ نام رکھوایا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا چاہتا ہی میں یہی ہوں کہ کھڑکھڑ ہو تو میں جواب دوں، ورنہ یہ تو چلتا رہے گا اسی طرح معاملہ۔ تو جیسے ہی نام رکھا ادھم مچ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی بے ادبی کی، والد صاحب کا نام رکھ لیا۔ میں نے کہا آپ مفتی صاحب سے پوچھیے ذرا نام رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ الحمدللہ کھڑکھڑی ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، راستے میں نہ آپ کی مجھ سے بات ہوئی نہ میری آپ سے، حتیٰ کہ بنو قینقاع کا بازار آ گیا، پھر ہم وہاں سے واپس لوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک آئے، آپ فرما رہے تھے کیا یہ منا ہے یعنی حسین ہے؟ تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیار کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسین آ گئے اور حضرت حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالا، گلے ملے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ. دیکھو کس طرح باتیں کر کر کے اور کیا حالات ہو گئے. اور ہم تو واقعہ نہیں بتائیں گے، لیکن جس طرح ظلم ہوا وہ اس کو کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں بتا سکتی صحیح طریقے سے، ایسا جو ظلم ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ. ہوا کیا؟ اس میں کیا بتا نہیں سکتے کہ کیا ہوا، بس اتنا بتا سکتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا. کیسے حالات آئے، کتنا ستائے گئے، کیا کیا ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے بچے میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. بچے کو اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے بچے اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد کرے گا، یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا. خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے تب بھی تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکے گی. اس کو کورونا سے بھی سمجھ لیجئے ذرا. سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اگر ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل جل کر کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن اتنا ہی جتنا لکھ دیا ہے. قلم خشک ہو گئے اور دفتر تہہ کر دیے گئے. جو بار بار حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں نا کہ ہمارے لیے جو بھی ہے وہ سب لکھا گیا ہے. اب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، اسباب پہ نظر نہیں رکھیں گے، اللہ پر نظر رکھیں گے. پھر پڑھتا ہوں، مزہ آ رہا ہے اس میں. اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا اے بچے میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا. خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. صرف کورونا نہیں ہے، ہر چیز ہے. ضمیر بھائی کی بٹیا کی طبیعت ناساز ہے، میں نے فوراً دیکھا ضمیر بھائی بیٹھے نہیں بیٹھے، فوراً ادھر میں نے دیکھا. جو ہو رہا ہے بس اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے سب کچھ. فرض کریں کسی کو مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. مرض سمجھ میں آ گیا، دوائی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. جو اللہ سے حالت میں راضی رہے گا مایوس کبھی نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا. جو اسباب اختیار کرنے اسباب اختیار. پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ڈاکٹر نیک ہوں، جس طرح خاندان میں یا دفتر میں یا تبلیغ میں یا کہیں بھی امیر بناتے ہیں تو اس کی کتاب میں پہلی شرط لکھی ہوئی ہے اس کو دین کی سمجھ ہو، دوسروں سے زیادہ اس کو امیر بنانا ہے. ڈاکٹروں کے لیے بھی حضرت نے فرمایا کہ جو آپ سوچو جو ڈاکٹر نیک ہوگا نا وہ اللہ سے بہت مانگے گا پہلے. اچھا ویسے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ اللہ کی اس میں مسئلے تو ہوتی ہیں، غلط بات بھی کر سکتا ہے وہ، لیکن جو اللہ سے راضی رہے گا وہ پریشان نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا. پھر وہ خواتین زیادہ گھبرا جاتی ہیں، ان کے زیادہ دل پہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں ان کو سنانی ہے نا، پرچے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو پرچے پڑھ کے سنانے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عطا ہے جس نے ہمیں جو ہے صحیح ہاتھوں میں رکھا ہے. میرا آپ کا کام ہے تقویٰ کی فکر کرنا، اللہ کو ایک سانس ناراض نہیں کرنا. ہمارے سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے بچے کو تکلیف ہے کوئی، ہمارا اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں تکلیف خود کو بھی ہوتی ہے. جو والدین پیارے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ایسا ہوتا ہے جیسے ان کے جسم پر گر رہی ہے یہ بات، دل پر دماغ پر گر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون؟ ابھی ایک بڑے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، بتا رہے تھے کہ کتنا خطرناک مریض آیا ہے، ایسا لگتا تھا ابھی مر جائے گا وہ، ہارٹ کا پیشنٹ. کیا گا ہمارا پتہ نہیں کیا بولا انہوں نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارا
پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کسٹم، پتہ نہیں کیا بولا کہ ہمارا یہ ہے کہ پہلے کورونا کا ٹیسٹ ہوگا. وہ تو 2 دن کے بعد رزلٹ آئے گا ایمرجنسی میں بھی. اب کیا کسی سے لڑیں گے؟ کیا بولتے ہیں ہمارا پروٹوکول، ہمارا ہر جگہ پروٹوکول اب یہ پہلے جو ہے وہ پہلے کورونا کا ٹیسٹ. اب ہمارے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا. اللہ سے دعا کرنی ہے جو ہماری بچی پر اللہ کے احسان آتے ہیں خود بھی یاد کریں، اسے بھی یاد کرائیں. اللہ نے مجھے آپ کو ان کو کن کو بھی اتنا پیسہ دیا ہے کہ آدمی علاج کرا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، لیکن پیسوں پر تھوڑی نظر رکھیں گے، ہم تو اللہ پر نظر رکھیں گے، اسباب اختیار کریں گے. کسی کا اخلاق بھی خراب ہو تو ہوا کرے، ہمارا کیا واسطہ اس سے بھائی. لیکن وہ ظاہری بات ہے جو بتائے گا وہ اس حساب سے تو نہیں بتا سکے گا. دوسرا سمجھے گا کہ ان پر تو واقعی ظلم ہو گیا. اب پھر ادھر بات گھوم پھر کر جب بات آتی ہے تو پتا چلتا پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جس کو جانا ہے وہ جائے گا. اب یہی حدیث پاک دل میں اتر جائے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تب بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اگر ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل جل کر کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، دنیا نہیں پہنچا سکے، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. قلم خشک ہو گئے، بڑی بات ہے اس کے اندر بھائی، علماء ہی بتائیں گے اس کے اندر کیا کیا نصیحتیں ہیں. قلم خشک ہو گئے اور دفتر تہہ کر دیے گئے. کیا مطلب بھائی؟ سب لکھا گیا ہے. ابھی کل پرسوں بھی ہوا ہے واقعہ، 23 سال کا نوجوان اللہ کے پاس چلا گیا، منٹوں کے اندر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہنساتے بہلاتے بھی تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے. میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک نغیر کیا صحیح نہیں کیا اس کو بھائی، بیٹھا ہوا ہے نقاب لگا کر وہاں پر. میرے ذہن میں نغیر تھا، حضرت نے نغیر ہی سنا تھا، یہاں نغر لکھا ہوا ہے، نیچے نقطے انہوں نے نہیں ڈالے، آپ تو ڈال دیتے. نغیر ہے نا، خالی بال پین لینا ہے بس، تجھے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. حضرت یہ واز میں بھی ہے نا. یہ میرا ایک چھوٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک نغیر سرخ چونچ والی چھوٹی سی چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتا تھا. اب آپ بتاؤ مچھلی گھر میں پالنے کے کیا احکامات ہیں، پرندے کے کیا احکامات ہیں. اب ابو عمیر چھوٹا بچہ، چھوٹا بھائی پڑھ لیا فوراً جو ہے وہ جناب جس سے وہ کھیلتا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو عمیر غمگین بیٹھا ہوا ہے. دریافت فرمایا کیا ہوا؟ ابو عمیر غمزدہ کیوں ہو؟ گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چڑیا مر گئی جس سے وہ کھیلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بہلاتے ہوئے فرمایا اے ابو عمیر کیا ہوا نغیر، اے ابو عمیر کیا ہوا نغیر. دلکش انداز مزاح کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا. ایک دن مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کھیتی کرنے کی خواہش بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہو گئی؟ وہ کہے گا جی ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے. چنانچہ وہ بیج ڈالے گا، فوراً دانہ اگے گا، بڑھے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا. جنت میں ایک بدو بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا. تو کیا یار آپ ڈال رہا ہے بھائی، باپ پر پیش ڈال دیا بھائی. اس کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہو کیا آپ لوگ؟ ابھی نغیر میں 2 نقطے بھول گیا. نغر رات کو سوتا نہیں ہے کیا؟ ایک تھوڑا سا کام دیتا ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اس میں نقطے ہی نہیں ڈالے بھائی صاحب نے. با پر پیش کر دیا اور پھر واو پر تشدید لگا کر پیش ڈال دیا.
بدو بیٹھا تھا. یار کیا کمال کرتا ہے, مولانا مفتی ہو گیا اور ہمارے کو پھنسا رہا ہے. ہم پہلے ہی ہم پھنسے ہوئے کمزور, اوپر سے اور پھنساؤ. یہ بھی حضرت سے سنا ہوا بار بار. ایک بدو صاحبی, اب یہ بدو لکھ رہا ہے یا کوئی نام ہے مجھے نہیں معلوم, آپ نے بیٹھا ایک بدو بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا یہ سعادت تو صرف کسی قریشی یا انصار کو نصیب ہوگی, کیونکہ وہی زراعت پیش آئے, ہم نہیں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. سادہ تھا گاؤں کا بیچارہ. ایک بار کسی بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. وہ روتے ہوئے واپس جانے لگی, وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی, جوان بن کر جنت میں جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے, بس بنایا ہے ان کو کنواریاں. حضرت انس بن, پھر بوڑھیا ہنسنے لگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے لیے سواری مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے, ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. چہرے پر مل دیا تھا نا. ساری رات بیٹھے رہو تب بھی یہ مزے ختم نہیں ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی, ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے. میں نے پلیا, کوئی میٹھا کوئی ہے بھائی, اس کو کر دیں, اسٹیپل کرو بھائی, اس کو اس طرف تو نہیں گرے, چوم لینا بھائی. دیکھو آسانی, الماری کے نیچے بھی نہیں چلے گئے. کم تو نہیں ہے, ہاں یہی تھا نا. کیا پرچہ نکلا ہے, اب درود شریف کے فضائل بھی بتانے, گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں, پرچہ پتہ نہیں کیا نکلا ہے, کیا بتاؤں کیا نکلا ہے. طوفان نکلا ہے عشق کا. میں نے ایک کوئی میٹھا جیسا تھا تیار کیا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کھاؤ. انہوں نے کہا مجھے اس وقت اچھا نہیں معلوم ہوتا, میں ابھی نہیں کھاؤں. میں نے کہا کہ کھاؤ نہیں تو میں تمہارے منہ پر مل دوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. میں نے پیالے میں سے لے کر ان کے منہ پر لیس دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیچ میں بیٹھے تھے, اپنا پاؤں بیچ میں سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوض مجھ سے لے لیں. انہوں نے پیالے میں ہاتھ ڈال کے میرے منہ پر پھیر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہنستے رہے. آپس میں ازواج مطہرہ آتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کتنی ہے. رکھنا ذرا دو تین چیزیں, وہ کل انشاءاللہ تعالی نشان بول ایسے لے لینا مجھ سے دوبارہ, پھر اس طرح کے اعراب لگا دیجیے گا جیسے ابھی لگائے ہیں. نشر الطیب میں سے یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اکثر آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے بارش کے اولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے
ایک حصہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرماتے، یعنی جائز باتوں میں اپنے جلیسوں مجلس کے افراد کے ساتھ شریک رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے دیواروں پر چمک پڑ جاتی تھی، دیواروں پر چمک پڑتی تھی۔ واہ واہ واہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ خوش مزاجی کی، کسی کو اذیت دینے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوئی ایسی بات فرما سکتے ہیں؟ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم ہنستے کہاں ہیں؟ گھر میں ہنسنے بولنے کا وقت کہاں ہے؟ بس غصے میں اور ہر وقت خاموش، اور یہ سب۔ اچھا جی، پرچہ اس میں رکھ دینا بھائی، مزیدار پرچہ، کیا کیا چیز چھپی ہوئی نکل رہی ہے۔ اب دل کو تھام کر سننا تو مزہ آئے گا۔ ایک بار حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئیں۔ وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بن سور کر اچھی حالت میں آئی تھی، ان پر خوبصورت یمنی منقش چادر تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ سودا ہمارے درمیان چمکتی ہیں، میں آج ضرور ان کی زینت خراب کروں گی۔ ان دونوں کی سرگوشیاں سن کر حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا دجال نکل آیا ہے۔ دیکھا کر رہا ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین کریں، دل چاہتا ہے وقت تھم جائے، بس ایک ایک لفظ کا دل چاہتا ہے مزہ اور نور محسوس کرتے رہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائیں، ان پر کب کبھی طاری ہو گئی، کہا ہاں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیمے میں چلی جاؤ۔ وہ وہاں چلی گئیں۔ وہ خیمہ سامان خانہ تھا جس میں کچرا اور مکڑی کے جالے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی تھی، ہنسی کے مارے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہوں؟ ان دونوں نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے پاس گئے، وہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپا رہی تھیں۔ فرمایا سودا کیا ہوا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کانا دجال نکل آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں نکلا، البتہ نکلے گا، ابھی نہیں نکلے گا، البتہ ضرور نکلے گا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے سے غبار اور مکڑی کے جالے جھاڑنے لگے۔ واہ 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 واہ! میں دوبارہ پڑھوں گا اس کو کیونکہ اس کتاب میں دوبارہ یہ بات آئی ہے، جب یہ بیان کی ہے دوسرے کتاب سے۔ مزاح کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مزاح، جس سے حضرت مولانا مرغوب احمد لاجپوری صاحب برطانیہ والے انہوں نے لکھا ہے۔ اور تقریر کس نے لکھی ہے بتاؤں؟ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے تقریر لکھی ہے۔ اس میں سب وہ احادیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاح، یا بیوی سے ہی مزاح نہیں کرتا آدمی، اگر اس نے مزاح کر لیا ہاں چھت میں متو کھائی ہوئی خاموش چلے کر دل کے رہے پورے، جو وہ ہنسنے ہی نہیں دیتے اس بیچاری کو، تو کیا دیکھتا ہے بھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ ایک قسم کا حلوہ لے کر آئی۔ ابھی بیان ہوا ہے، ابھی مزہ آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھے۔ میں نے سودا رضی اللہ عنہ سے کہا کھاؤ، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے کہا کھا لو ورنہ یہ تمہارے چہرے پر مل دوں گی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرے میں ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرے پر مل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اس کے چہرے پر مل دو، اور انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر جب کچھ مدت بعد میں فربا ہو گئی، تھوڑا وزن بڑھ گیا، تو پھر ہماری دوڑ ہوئی، اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے، یعنی پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا، لہذا دونوں برابر رہے۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، واہ بھائی واہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر لکھا ہے اس کتاب میں، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ بن کے جائے تیرے کوچہ اتر میں بن کے غبار، اور پھر وہاں کے وصال ہو جائے۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت شاعر دربار رسالت حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک کھینچی ہوئی تلوار ہے۔ مجاہد اسلام شہید جنگ موتا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری جان ان پر فدا جن کے اخلاق شاہد ہیں کہ وہ سب انسانوں میں افضل ترین ذات ہیں، اور اللہ کے پاس اگر درجہ ہے تو وہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام مہکے، حضرت سید نفیس شاہ رحمت اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام مہکے، حضور کی رات جاگے۔ ماشاء اللہ، ملائکہ کے حسین جلووں میں سحر کا سلام پہنچے۔ واہ واہ واہ۔ جھوٹے نبوت کی دعویٰ کرنے والوں نے جو قرآن شریف کا یہ نقل کرنے کی کوشش کی تو ان کا بیڑا غرق کیسے ہوا، کیا عرض کر ہوا، تو انہوں نے قرآن شریف کے مقابلے پر کیا چیز لائے اور حشر کیا ہوا ان کا۔ اب یہ کہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے فضائل درود شریف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ اب یہ کل سے بس رمضان ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ابھی سے اس کی فکر، اپنے اوقات وغیرہ بنا لیں، سنتوں کی چارٹ کی فکر رکھ لیں۔ اچھا، واہ بھائی واہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 لکھیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اس قصے میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشخبری نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ تھوڑا اسی کم کر دینا، کون سے نمبر پر 124 پہ کرنا۔ ایک اور روایت میں اسی قصے میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا۔
خوشی کے انوار چہرہ انور سے بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ بھی درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا؟ تو جبرائیل نے کہا، اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے دعا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کی اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی بڑھانا ہے۔ اور بھائی کثرت کا مطلب کہ جیسے ایک تسبیح پڑھ لی، اب آج کل رمضان ایک تسبیح اور پڑھ لی، یا جیسے 33 مرتبہ درود شریف چھوٹا والا پڑھ لیا، پھر آدھے گھنٹے کوئی کام کوئی کھانا یا جو بھی ہے، رمضان میں تو وہ بھی نہیں ہے، تو پھر تھوڑا خاموش بھی رہ گئے۔ پھر کلمہ شریف کی بھی تسبیح ہے، جیسے رمضان شریف میں ہے کہ کلمہ شریف زیادہ پڑھنا ہے شیخ سے پوچھ کر، باقی اجازت ہے۔ صرف اپنی صحت اور نیند تو کمی رمضان میں ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑ، آدم بیزا، لڑائی، طنز، کڑکڑ، ذرا سی بات پہ گریبان پکڑ لینا، یہ تو پتہ نہیں ہے میں روزے سے ہوں۔ بھائی تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی بک بک کرے تو آدمی اس سے کہے بھائی مجھ سے الجھو نہیں، میں روزے سے ہوں، وہ الگ بات ہے۔ تو کثرت کا یہ میں نے بتا دیا۔ اچھا، استغفار کرنا ہے رمضان میں، جنت طلب کرنی ہے، دوزخ کی پناہ مانگنی ہے، اس کی دعا کل بتا دی کہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے جنت الفردوس بغیر استحقاق کے عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے دوزخ سے بچا، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں جنت بعد میں، اے اللہ آپ سے آپ کے گناہ سے پناہ چاہتا ہوں دوزخ سے بعد میں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ ذات السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کریں، تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ ایک اور بتا دیتا ہوں، لائنیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، وہ سنت کی کتاب بھی رکھ لیجیے گا نشر الطیب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں۔
30 دنیا کی باقی آخرت کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی سے میں روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنائے. یہ تو سبھی ضروری ہے، لیکن بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے. بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. فائدے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کہ جو فرشتے فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے. فلاں ابن فلاں، واہ بھائی واہ. اچھا، جمعے کے بعد دن درود شریف کے لیے اور اس کے لیے فائدے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے بھائی اپنی رحمت سے. لائی بھائی جلدی دے دیں. مولانا قاری ارشد عبید صاحب، مولانا اویس میاں ماشاءاللہ بیان سن رہے ہیں الحمدللہ لاہور میں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا قاری ارشد عبید صاحب کے گھر والی کو بھی صحت پوری عطا فرمائے. اللہ رمضان شریف کی نعمتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے مجھ سمیت ہر مسلمان کو. پاؤں پر چائے گر گئی، ایک دوست کے پاؤں پر زخم آ گئے ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قربان علی کی بیٹی ماریا کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان کو گرم تر کر دے. کل سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی دعاؤں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. آج وہاں تراویحاں اور دعائیں وغیرہ جہاں جہاں گھر پر بھی جو بھی حرم میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، اللہ محروم نہ فرمائے اپنی رحمت سے. حافظ زجاج مصباح خان کا بچہ عمر فاروق خان بھی بیان سن رہا ہے والدین کے ساتھ. اچھا بھائی، فیصل معراج بھی بیان سن رہا ہے، علی شہزاد بھی. ہمارے دوست ہیں، ان کے پڑوسی ہیں عابد صاحب، اور کارخانے کا مسائل ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اعراب لگانے میں غلطی ہوئی، چلو سب معاف کر دیا، لیکن ایسا لگایا کہ آدمی کے بالکل اڑ جائے بدو وہ. واہ بھائی واہ. ابھی استاد آپ کے دیکھ رہے ہیں، آج آپ کی خیر نہیں ہے بچہ. غلطی کس سے نہیں ہوتی بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے. دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ تراویح اور جمعہ
اپنے اپنے علاقے میں درست پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتوار کے دن ظہر کے بعد جس طرح لائیو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت سے اسی طرح کرا دے. ایسا نہیں سال پورے گزرنے کے بعد یہ دن آتے ہیں بھول نہ جائیں، اس لیے پہلے سے ہی بتا دینا ہے کہ بھائی ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. مار لیا پالا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.